کلپ نمبر 1749۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مزمل کا تعارف، آیت نمبر 1 سے 4 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورہ مزمل کا تعارف۔ مقام نزول: سورہ مزمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد: اس سورت میں 2 رکوع اور 20 آیتیں ہیں۔ مزمل نام رکھنے کی وجہ: مزمل کا معنی ہے چادر اوڑھنے والا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یا ایھا المزمل فرما کر ندا کی ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ مزمل کہتے ہیں۔ سورہ مزمل کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت، وظائف اور اذکار سے متعلق کلام کیا گیا ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے لطف و کرم والے انداز میں خطاب فرمایا، اور انہیں رات کے کچھ حصے میں اپنی عبادت کرنے، خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حکم دیا، اور انہیں بتایا کہ ہم عنقریب آپ پر ایک انتہائی عظمت، جلالت اور قدر والا کلام نازل فرمائیں گے۔ نمبر 1، یہ بتایا گیا کہ دن کے مقابلے میں رات کے وقت عبادت کرنے میں زیادہ دل جمعی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، کافروں کی گستاخیوں پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر کرنے کی تلقین کی گئی، اور آپ سے فرمایا گیا کہ جو لوگ آپ کو اور قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی طرف سے انہیں اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ نمبر 3، قیامت کے دن کفار کے عذاب کی کیفیت بیان کی گئی، اور کفار مکہ کو بتایا گیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف رسول بھیجے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھی ایک رسول بھیجے جو تم پر گواہ ہیں، اور اگر تم بھی ان کی نافرمانی کرتے رہے تو تمہیں فرعون سے زیادہ سخت عذاب میں مبتلا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، یہ بتایا گیا کہ دنیا و آخرت کے عذاب سے ڈرانے والی آیات مخلوق کے لیے نصیحت ہیں، اور جو چاہے ان سے نصیحت حاصل کرے۔ نمبر 5، اس سورت کے آخر میں امت سے تہجد کی فرضیت منسوخ کر دی گئی، اور عبادت کے معاملے میں آسانی فرما دی گئی۔ سورہ جن کے ساتھ مناسبت: سورہ مزمل کی اپنے سے ماقبل سورت جن کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ جن کے آخر میں وحی کی عظمت بیان ہوئی، اور سورہ مزمل میں بھی وحی کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ترجمہ: اے چادر اوڑھنے والے، رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا قیام کرو، آدھی رات قیام کرو، یا اس سے کچھ کم کر لو، یا اس پر کچھ اضافہ کر لو، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ وحی نازل ہونے کے ابتدائی زمانے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوف سے اپنے کپڑوں میں لپٹ جاتے تھے۔ ایسی حالت میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یا ایھا المزمل کہہ کر ندا کی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ایک مرتبہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چادر شریف میں لپٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے، اس حالت میں آپ کو ندا کی گئی، یا ایھا المزمل۔ آیت یا ایھا المزمل سے حاصل ہونے والی معلومات: اس آیت سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، قرآن پاک میں دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے نام شریف سے پکارا گیا، جبکہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی صفات شریف سے ندا کی گئی ہے۔ نمبر 2، ندا کے اس انداز سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا پیاری ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا قیام کرو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے، میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے تھوڑے حصے میں آرام فرمائیں، اور باقی رات نماز اور عبادت کے ساتھ قیام میں گزاریے، اور وہ باقی آدھی رات ہو یا اس سے کچھ کم کر لو، یا اس پر کچھ اضافہ کر لو۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیا گیا ہے کہ عبادت خواہ آدھی رات تک کریں یا اس سے کم، یعنی تہائی رات تک کریں، یا اس سے زیادہ یعنی 2/3 رات تک کرتے رہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان اسی مقدار کے مطابق رات کو قیام فرماتے، اور ان میں سے جو حضرات یہ بات نہیں جانتے تھے کہ تہائی رات یا آدھی رات یا 2/3 رات کب ہوتی ہے، تو وہ ساری رات قیام میں رہتے، اور اس اندیشے سے صبح تک نمازیں پڑھتے رہتے کہ کہیں قیام واجب مقدار سے کم نہ ہو جائے، یہاں تک کہ ان حضرات کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ پھر تخفیف ہوئی، اور بعض مفسرین کے نزدیک 1 سال کے بعد اسی سورت کی آخری آیت کے اس حصے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ سے یہ حکم منسوخ ہو گیا
اور بعض مفسرین کے نزدیک 5 نمازوں کی فرضیت سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یاد رہے کہ اس آیت میں قیام سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ او زد علیہ، یا اس پر کچھ اضافہ کر لو۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جو شخص 2/3 رات سونا چاہے اور 1/3 عبادت کرنا چاہے تو اسے افضل یہ ہے کہ وہ رات کے پہلے اور آخری تہائی حصے میں سوئے اور درمیان کے تہائی حصے میں عبادت کرے، اور اگر آدھی رات میں سونا چاہتا ہے اور آدھی رات میں جاگنا چاہتا ہے تو بعد والی آدھی رات میں عبادت کرنا افضل ہے۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب عز و جل ہر رات میں جب پچھلی تہائی باقی رہتی ہے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی بخشش کر دوں۔ اور سب سے بڑھ کر تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب نمازوں میں اللہ عز و جل کو زیادہ محبوب نماز داؤد ہے کہ وہ آدھی رات سوتے اور تہائی رات عبادت کرتے، پھر چھٹے حصے میں سوتے تھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ اس طرح قرآن پڑھو کہ حروف جدا جدا رہیں، جن مقامات پر وقف کرنا ہے ان کا اور تمام حرکات اور مدات کی ادائیگی کا خاص خیال رہے۔ آیت کے آخر میں ترتیلا فرما کر اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کے لیے ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور ترقی کی منازل طے کرتا جا، اور اس طرح ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا۔ جہاں تو آخری آیت پڑھے گا اسی کے پاس تیری